بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں مگر بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ جب بھی خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا۔ جو اس کے سوال کا جواب دیتا تو اس کو اس کا من چاہا انعام ملتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنے 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہیں من چاہے انعام بھی دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ، ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا پہنتی ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیزیں دے دی، مگر جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ بات سنتے ہی آنکھ بگولا ہو گیا اور شدید غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا، تو نے میری ناشکری کی ہے، اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑاؤ۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا لوں، پھر کوئی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئی، مگر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے، کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں ایک پانی کا مشکیزہ رکھا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون اور اتنے بڑے جنگل میں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہیں رکنا اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، وہاں سے تم کھڑا بھر کے لے آنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا پی لیتی ہے اور آدھا رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا۔ خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی پڑا ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور اس کے پاس ہی سانپ کی نشان موجود ہوتے ہیں۔ اب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب بھی کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک لال اگتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ کر گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن وہ بوڑھا ضعیف آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے۔ وہ بوڑھا ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی گلے میں مالک کے طور پر پہن لیتی ہے
اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگاتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں، ان کی روٹی بھی چلتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر بن جاتا ہے اور دور دور تک بہت دھوم مچ جاتی ہے۔ یہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے مالک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی جب شہزادی کو پیغام دیتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ شہزادی نے کہا بادشاہ ایک ہی شرط پر آ سکتے ہیں کہ اپنی ساری بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان چہروں پر نقاب کر کے ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسے رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کے انداز بادشاہ اور تمام شہزادیوں کو حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے ہی؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار تھی، مہنگے زیورات پہنے ہیں اور کتنا تیار ہو کے آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں چلا آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا۔ وہ شہزادی تمہاری قیمت میں چاہے میری بادشاہیت کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی وہ شہزادی بولی نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی میں اپنے اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا، اور آج دیکھیں میں اس غریب خانے سے کہاں تک پہنچ چکی ہوں۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ والسلام، ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔